سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی مطلب تشریح ایک بھائی نے پوچھی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس کی بتا دیں. السلام علیکم، سورۃ الناس کا ترجمہ بتا دیں، شکریہ. یہ ٹھیک ہے، بالکل بتا دیتا ہوں، مگر ایسی باتوں کے بارے میں کچھ سوال ہونا چاہیے. ترجمہ تو وہ بھی جانتے ہیں، سارا پتہ میں کرتا رہوں گا، پھر آپ کہتے ہیں کہ لمبا ہو جاتا ہے. تو لمبا تو جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ ایسی بات پوچھتے ہیں جو صرف یہاں ہی نہیں کہ میرے بتانے سے پتا، ہر آدمی تفسیروں میں بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی ہے. اب اس میں آج تو بتائیں. بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن کریم ہے جی. ہاں، قرآن مجید بالکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری سورہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جیسے قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب ہیں نا، ان میں سے ایک ادب یہ بھی آپ آج سے سن لیں. جہاں قل آئے نا کسی صورت سے پہلے، وہاں قل پڑھ کر وہ آیت پھر چھوڑ کر قل اس کو دوبارہ پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، اب قل چھوڑ دیا، اعوذ برب الفلق. اللہ نے کہا یہ کہہ، اس لیے وہ کہا تھا، وہ پھر چھوٹ جائے گا، وہ تو حکم تھا. بعد میں ہم اس کو پھر دہرائیں گے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. قل هو اللہ احد، قل کہہ اللہ ایک ہے، یہ حکم ہے نا. اب پڑھ لیا ہم نے کہ اللہ کہتا کہہ، وہ کہنے کے بعد میں نے کہا سن لیا اللہ میں کہہ رہا ہوں، اب هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسری بات ہوئی، یہ تو الحمدللہ بہت خوبصورت مسئلہ ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو نہیں پتا تو چلے پتا نہیں. قل یہاں بھی ہے نا، یقولو پڑھو، پھر روک کرنا وہاں وہ قل کے بغیر والے یا قولو کے بغیر والے جملے کو بھی قل رب اغفر وارحم وانت خیر، کہہ رب پھر بعد میں کہے رب، تعمیل کرے اس حکم کی. جیسے جہاں سجدے کا حکم ہے سجدہ کرنا، جہاں قل ہے وہاں پھر قل چھوڑ کر وہ تو حکم تھا نا کہہ، پھر وہ کہنا اپنی طرف سے کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں، تو نے کہہ دیا. اب بات آ گئی کہ اس سورہ میں جب قرآن اللہ ختم کر رہا تو سارا قرآن پورا کر کے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، قل هو اللہ احد پر ختم ہو گیا، قرآن ہو گیا ختم. سن لیں. اسی لیے ابن مسعود شک میں رہے کہ یہ دو صورتیں بھی قرآن کی ہیں، یعنی نہیں صورتیں قرآن کی ہیں مگر قرآن اصل پورا ہو گیا. اللہ کی حمد سے شروع ہوا، توحید پر ختم ہوا. پرکار گھومی، جہاں سے گھومی تھی وہاں آ گئی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی حمد و ثنا، اس کے ساتھ کوئی نہیں. اب جب قرآن پورا ہو گیا تو دو کروبی فرشتے کھڑے کر دیے گئے جو قرآن کی حفاظت کریں. یہ دو صورتیں جو ہے نا معوذاتین، پناہ دینے والی. اس میں وہ جو فتنے تھے جنہوں نے قرآن ہم سے چھڑا دینا ہے ان کا علاج بتا. بڑی غور کی بات اگر کسی کے پلے پڑ گئی، قرآن اصل میں جو تھا جو بتانا وہ ہو چکا، مگر اس کی حفاظت کے لیے دو دعائیں سکھائی گئی کہ کچھ فتنے ہیں جو باہر سے آئیں گی، وہ پہلی صورت میں وہ سب خارجی فتنے ہیں. اب اس کا وقت نہیں، وہ جو باہر سے شرارتیں ہیں نا جو دین چھڑا دیتی ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. یہ سب باہر دجال ہیں، جادو ہیں، شیطان ہیں سارے. یہ جو ہے یہ اندر کا فتنہ، یہ گھن ہے. بالکل مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یار وہ جو ہے نا کہ بیج اگا کہ دشمنوں نے پھر اس کو تباہ کر دیا. سورہ قل اعوذ برب الفلق میں وہ ہے بیج اگا تو سارا ایمان کا. یہ بیج ہی نہیں اگتا، گھن جیسے کھا جاتا ہے وہ بیج وہ نہیں اگتا. وسواس جو ہے نا کہ دین کا جو عقیدہ اس کے بارے میں وسوسے پیدا ہو، دل میں شک پیدا ہو تو خدا ہے یا نہیں، رسول سچا کہ نہیں. وسواس جو ہے نا یہ بالکل جیسے کیڑا لگ جاتا ہے نا بیج کو، اس طرح کی جس کے اندر وسوسے آ گئے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے 3 صفتیں خدا کی جو ان کا حوالہ دیا. جب لمبا ہو جاتا پھر کہتے ہیں 10 منٹ مولانا کے جاؤ کیا کروں، اب آج کا سارا وقت چاہیے تھا. قل اعوذ برب الناس پر، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آزا یوزو کیا چمٹ جانا. آپ نے دیکھا بڑے درختوں کی جڑوں کے ساتھ کچھ بوٹیاں ہوتی ہیں جو چمٹی ہوئی اگتی ہیں، وہ اس کے سائے میں پناہ لیتی ہیں. اس کو کہا کہ اعوذ اللہ میں بچ نہیں سکتا، دشمن ہے خطرناک، اب میں تیرے ساتھ ہی چمٹ گیا، تیری پناہ لے لی ہے، تو ہی مجھے بچائے گا. اعوذ برب الناس، میں چمٹ گیا ہوں اس اللہ کے ساتھ جو رب الناس ہے. پہلی صفت جو ہے نا ساری دنیا کو نظر آتی کہ انسان جب سے اس کا نشان قائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر یہاں بھی اور آخری دن میں اللہ کی صفت کون سی ساتھ چلتی ہے. میں ابھی بچے کے ساتھ آ رہا، یقین جانے مجھے روڈ پر نظر آیا کہ رب اپنی ربوبیت دکھا رہا. دکانیں بڑی ہیں، سبزیاں ہیں، بیوٹی پارلر، یہ سب ربوبیت چل رہی ہے کہ جس کو جس شے کی ضرورت ہے مہیا کر رہا.
بالکل خبر گیری کر رہا ہے، مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دے. پہلی یہ جانور ہے، بوٹی ہے، ہوا ہے، جس شے کو اپنے وجود کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے ہر وقت سپلائی جاری، یہ ہوتی ہے ربوبیت. یہ عام نظر آتی ہے جب آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھیں کہ ہر شے کو وہ چیز مل رہی ہے، پودے کو پانی مل رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے. رب ہے. اب جب رب ہے تو پھر کیا بادشاہ کون ہوگا؟ پھر بنائے وہ، ہر چیز کی حفاظت وہ کرے، بادشاہ دوسرے بن رہے. ملک الناس وہی پھر لوگوں کا بادشاہ ہے. اور جو بادشاہ بن رہا بے ایمان ہے. تو نے پیدا کیا، تو ان کو کوئی نعمت دیتا، کیوں بادشاہ بن کے بیٹھ گیا؟ وہی کائنات کا اور جہان لوگوں کا رب ہے، وہی ان کا بادشاہ. اور جب بادشاہ ہے تو حاج دروا کون ہوگا؟ پھر کس سے مدد مانگیں گے؟ الہ الناس. اب مشکل کشا بھی لوگوں کو کوئی نہیں ہے. جب ان کو کوئی ضرورت پڑے گی، کیا کروں اب میں غرق ہو گیا توحید میں کہ رب ہے وہ لوگوں کی ہر ضرورت ہر وقت پوری کرے، اندر کی بھی اور باہر کی. بادشاہ ہے، ان پر اس کا پورا کنٹرول، جیسے چاہے رکھے، بیمار کرے تو اندر. اور الہ الناس، ہر مشکل اور ہر حاجت کے وقت دعا صرف اس سے ہو، کوئی مشکل کشا نہیں آئے. یہ تین واسطے دے کر کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. ہم تیرے ساتھ چمٹ گئے ہیں، بچا لے اس بے ایمان سے جو اگر ہمارے دل میں بیٹھ گیا تو قرآن گیا، 30 بارے برباد ہو جائیں گے. من شر الوسواس. کس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں؟ کہ وسواس کے شر سے ہمیں بچا لے. وسواس مبالغہ کہ بہت جو وسوسے ڈالتا، ہر وقت انجیکشن کرتا رہتا. وہ کہاں یار خدا کسی نے دیکھا؟ قیامت کسی نے دیکھی ہے؟ رسول پر وہی اتر دیے وسوسے، جس سے ایمان جو ہے نا بالکل ہر وقت خراب ہوگا. من شر الوسواس. حال اس کا کیا؟ الخناس، پیچھے چھپا رہتا، نظر بھی نہیں آتا. بے ایمان اندر وسوسے ڈال رہا، نظر آ ہی نہیں رہا. اندر ہی آدمی کے جنگ ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار میرے اندر یار شرارتیں کون کر رہا. انسان جان چھڑانا چاہتا، چھوڑتا نہیں، اندر سے ہی پریشان. الخناس، پیچھے چھپاؤ. الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا یہ بارے میں بتایا کہ وہ سینوں میں وسوسے ڈالتا. باہر سے تو کوئی حملہ کرے تو آدمی کو دشمن نظر آتا، بچ جاؤ گے. وہ تو تمہارے اندر وسوسے ڈالتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کچھ انسانوں میں سے ہیں خبیث، کوئی جنوں میں سے. کئی لگے ہوئے، کوئی پیر بنے ہوئے ہیں. اور کی نماز پڑھنی ہے یار، چھڈ نمازاں نوں. کدھرے کوئی دانشور بنا ہوا. انسان اور جنوں میں سے بے شمار وہ وسواس اور خناس ہیں جو وسوسے پیدا کر. اب اس کا میں نے بیان کر دیا، قل اعوذ برب الفلق کا ہوگا، وہ ہیں باہر کے. آپ دیکھیں گے چارے جو خطرے ہیں نا باہر، جو دین کی جڑیں کھوتے ہیں، ان کا بیان آ گیا. تو ان سے میں اللہ پناہ مانگتا ہوں تیری. وہاں پناہ مانگی برب الفلق. وہ ہی ہے جو پردہ عدم کو پھاڑ کر، جس کی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن نکالتا نا. اللہ خالق ہے، پہلے سب کائنات اندھیرے میں، وہ پردہ پھاڑتا پیدا ہونا شروع ہو جائے، عدم سے وجود میں آتا. اس لیے واسطہ دیا کہ کس نے ہمیں گمنامی کے پردے میں سے پھاڑ کر نکالا؟ رب تو ہے، تیرے سوا کس کو پکارے؟ یعنی ایسی توحید کہ بس قرآن پر آدمی قربان ہی ہو جائے. تو یہ دو صورتیں معجزات ہیں. مسئلہ جو تھا ختم ہو گیا توحید پر، مگر حفاظت کے لیے کیا بچنا کس طرح؟ یہ توحید نے اب سارے دو چیزیں جو ہتھیار رکھو، ہر وقت پڑھتے رہو سچے دل سے، اللہ تمہیں بچا لے. اللہ. چلو آج کالے نہیں آئی تو چلے کوئی بات نہیں. مولانا مرحومین کے لیے قرآن خوانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ مرحومین کے لیے قرآن خوانی دین میں کوئی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں. مرحومین کے لیے دعا ہر حال میں نیکی، نمازوں میں کریں، آگے پیچھے کریں، قبر دیکھنے جائیں کریں. دعا بذات خود بہت بڑی بات ہے، آپ اللہ سے کرتے رہیں. اور میں نے جمعہ کے خطبہ میں بتایا، آپ بھی دہرا دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے جو ہمیں ختم بتا دیا، اس کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے روٹیاں بتائیں، مولوی صاحب آئیں. یہ تو ساری چیزیں جب خود مانتے کہ ہم نے نکالی ہیں. یہ تو اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ ایک بار کہہ دو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے نا مرد اور مومن، سب کی گنتی کے برابر اللہ اتنا کہنے پر اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دے. کیا کرو 25 مرتبہ صبح شام حدیث میں آیا. یہ کرنا نہیں، اپنی گھڑی باتیں کرنی، خرچ کرنے، لوگوں کو پر پیسہ برباد کرنا اور ملنا بھی کوئی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بھی. یہ 25 دفعہ کیا چند لمحوں میں قل اعوذ برب الناس بیان کر. ٹھیک ہے، یہ خطبہ چاہتی پورا. ٹھیک ہے. مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ نے
فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ تم میری قبر پر آ کر جمعرات کو یا جمعے کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو اس حالت میں میرے لیے کیا حکم؟ نہیں، کوئی تلاوت نہیں کرے. یہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں نا کہ قبروں پر جا کر قرآن پڑھنا مکروہ ہے. اب بھی فقہ کی کتابیں پڑھی، بالکل ٹھیک. یعنی قبروں کی زیارت کے لیے دوست چیزیں سنت ہے، سلام کہیں، بخش کی دعا کریں، بس. اس کے علاوہ قبرستان میں کوئی چیز ثابت نہیں، نہ یاسین پڑھنا، نہ قل هو اللہ پڑھنا، دوسرے سب چیزیں کمزور ہیں. دعا اور سلام یہ ثابت ہے. سلام کہیں جا کر، دعائے مغفرت. ٹھیک ہے. قرآن میں گھر میں پڑھتے رہیں. عمرے کے حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے کہ میں نے عمرے کا پوچھیں. جی بالکل. مکہ جانا جو بھائی نے اب مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں. بھائی نے پوچھا کہ مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت اور اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں، اور ساتھ انہوں نے پوچھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب اور مسنون سلام کی وضاحت فرما دیں. مسجد نبوی کی فضیلت تو جو ہے نا کہ مشہور تو یہ ہے کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر سارے علم والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. 1000 نماز صحیح بخاری مسلم میں نا کہ مکہ معظمہ میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں یہ حدیث شریف لگی بھی ہے، وہاں لکھی صحیح یہی ہے 1000 ترکی حصے کے اندر لگی. اور جو آپ کا روضہ اطہر ہے اس پر حاضری بہت انسان کی خوش بختی ہے. آپ کے سامنے کھڑا ہو، سلام کہے اور اس حدیث پاک کا مستحق بنے کہ جو مجھ پر سلام کہے گا اللہ مجھ کو توجہ دلائے گا، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا.